اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے، خوش ہوں گے۔ کچھ وجوہات کی بنا پر میں نے اپنا چینل چھوڑ دیا تھا، تو ہم نے جہاں چھوڑا تھا وہیں سے اب آگے ہم کنٹینیو کریں گے۔ تو پچھلی صورت میں ہم نے سورہ ابراہیم کے بارے میں پڑھا تھا اور سورہ ابراہیم کا واقعہ بیان کیا تھا، اور آج ہم سورہ ہجر کے بارے میں پڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ ہجر کی وجہ تسمیہ۔ سورہ ہجر میں اصحاب ہجر کا ذکر ہے، اس لیے اس کا نام سورہ ہجر رکھا گیا۔ نمبر 2، یہ سورت مکی ہے، اس میں ایمانیات کا ذکر ہے۔ یہ ہجرت سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی۔ نزولاً یعنی جب یہ نازل ہوئی تو یہ 54 نمبر پر ہے، یعنی سورہ یوسف کے بعد ہے۔ 54 نمبر پر یعنی سورہ یوسف کے بعد ہے، اور ترتیباً یہ 15ویں نمبر پر ہے اور سورہ ابراہیم کے بعد ہے۔ سورہ ہجر کے روابط۔ پہلا ربط، پچھلی صورت ترغیب فی التبلیغ کا بیان ہے۔ اس صورت میں اس کا انجام ہے جو بیان کے بعد انکار کرتے ہیں، ان کا انجام ہے۔ نمبر 2، پچھلی صورت میں آیت نمبر 24 میں مشرکین کے حالات جہنم میں ایک دوسرے سے، یعنی یہ لوگ جہنم میں ایک دوسرے سے لڑیں گے۔ آیت نمبر 24 میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ مشرکین کے حالات ایسے ہوں گے کہ وہ جہنم میں ایک دوسرے سے لڑیں گے، اور اس صورت میں ابتدا میں مشرکین کے افسوس کا ذکر ہے۔ وہ اس چیز کا افسوس کریں گے کہ کاش ہم مسلمان ہوتے۔ نمبر 3، پچھلی صورت میں آیت نمبر 3 میں علت کا بیان ہے، اور اس صورت میں آیت نمبر 83 میں قرآن بیان کرنے کے بعد انجام کا بیان ہے، یعنی قرآن کو بیان کرنے کے بعد اس میں انجام، مشرکین کے انجام کا بیان ہے۔ نمبر 4، پچھلی صورت میں 2 فرقوں کا بیان ہے، یعنی ایک ماننے والے اور دوسرے نہ ماننے والے، اور اس صورت میں ان کے انجام کا ذکر ہے۔ نمبر 5، پچھلی صورت میں قرآن کی حکمت بیان کی تاکہ آپ لوگوں کو اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لائیں، اور اس صورت میں صداقت یعنی قرآن کا ذکر ہے۔ سورہ ہجر کے امتیازات۔ نمبر 1، یہ صورت ممتاز ہے آیت نمبر 2 کے ساتھ۔ مشرکین کی آرزو اور تمنا کا بیان ہے۔ اس طرح کے الفاظ اور کہیں قرآن مجید میں نہیں ہیں، یعنی جو آیت نمبر 2 میں بیان کیا گیا ہے، وہ جو بیان کیا گیا ہے، یعنی جو آرزو اور ان کی تمنا ہے مشرکین کی، اس طرح کے الفاظ قرآن مجید میں کہیں بھی موجود نہیں ہیں۔ نمبر 2، یہ صورت ممتاز ہے آیت نمبر 9 کے ساتھ۔ نمبر 3، یہ صورت ممتاز ہے آیت نمبر 27 کے ساتھ، یعنی اس میں ابلیس کا بیان ہے کہ آگ سے اس کو پیدا کیا گیا۔ نمبر 4، یہ صورت ممتاز ہے آیت نمبر 44 یعنی 44 کے ساتھ، جہنم میں پتوں کا بیان ہے۔ نمبر 5، یہ صورت ممتاز ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے حکم دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کی عبادت کرنی ہے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں حکم دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادت کرنی ہے۔ سورہ ہجر کا مقصد، مجرمین کے انجام کا بیان اور حالات کا بیان ہے۔ اس صورت کا خلاصہ۔ پہلا باب، آیت نمبر 1 سے لے کے آیت نمبر 15 تک صداقت قرآن، مجرمین کے لیے زجر اور ان کے انجام کا بیان ہے۔ دوسرا باب، آیت نمبر 16، 14 سے 25 تک عقلی دلیل عقیدہ توحید پر ہے۔ تیسرا باب،
آیت نمبر 26 سے لے کر آخر تک منکرین کے انجام کا بیان ہے، اور اس صورت میں 2 عقلی دلیل، ایک تفصیلی اور ایک اجمالی، یعنی 2 عقلی دلیلیں ہیں، ایک تفصیلی ہے اور ایک اجمالی۔ یہ تھا آج کا سبق جس میں نے آپ کو سورہ ہجر کے بارے میں بتایا، سورہ ہجر کی وجہ تسمیہ اور اس کے روابط، اس کے امتیازات، اس کا مقصد اور اس کا خلاصہ بیان کیا۔ انشاءاللہ ہم لوگ اگلے سبق میں سورہ نحل کے بارے میں پڑھیں گے۔ اگر کچھ بھی آپ لوگوں کو سمجھ نہ آئے تو آپ کمنٹ باکس میں مجھے کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، نماز قائم کریں۔ اللہ حافظ۔